الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب کیف آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کس طرح بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو ایسے ہی بہت سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ مکہ کے مسلمانوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو سارے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، لیکن اس بات کے اس میں امکان تھا کہ کبھی کیا کوئی مہاجر ہے ایک دوسرے کے بھروسے پر پریشان ہو سکتا تھا، کبھی کھانے کے مسائل کو لے کر، کبھی رہنے کے مسائل کو لے کر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد جو مہاجرین کی آئی ہے، ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کرایا کہ ایک انصار کے حوالے ایک مہاجر کو کر دیا، اور اس انصار یعنی مدینہ کے مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ پوری دیکھ ریکھ اور ذمہ داری تمہاری اس مہاجر بھائی کی ہے۔ تو ایسے ہر مہاجرین کے لیے آپ نے انصار سے بھائی چارہ کرایا کہ بھئی انصار کا کام ہے ان کا پورا خیال کرنا۔ اسی کو بھائی چارہ کرایا گیا اور اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی۔ تو اسی پر امام بخاری اللہ رحمہ باب بادا حدیث نمبر 3937 انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں قدم عبد الرحمن بن عوف فاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن الربیع، کہ عبد الرحمن بن عوف جب مکہ آئے، یہ مدینہ آئے، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سعید بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، یعنی یہ فکس کر دیا کہ فلاں مہاجر فلاں کے حوالے، فلاں انصاری مہاجر کا خیال کریں گے۔ تو ایسے آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو سعید بن ربیع کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ کبھی اگر یہ فکس نہیں ہوا تو ایک دوسرے کے سہارے پہ، جیسے آپ کیا کوئی سفیر آتا ہے، لوگ کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن کبھی کیا ایک دوسرے کے سہارے پر وہ ایسے بھی رہ جاتا ہے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ بھی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، جس کی ذمہ داری ہے، ویسے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری میں کتنا حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بھروسے پر کہ فلاں نے کھلا دیا ہوگا، فلاں نے کھلا دیا ہوگا، تو اس کے چکر میں وہ بندہ رہ گیا۔ تو ایسے وہاں مہاجرین کا بھی معاملہ یہی تھا کہ فلاں کے سہارے پر فلاں رہ گیا اور فلاں کے سہارے پر فلاں رکھ دیا۔ تو آپ نے فکس کر دیا کہ فلاں مہاجر کی ذمہ داری فلاں انصار، تو اس طرح کوئی مس نہیں ہوگا۔ تو ایسے سارے مسجدوں کا یہ معاملہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے سہارے پہ رہتے ہیں اور بسا اوقات مسافر ایسے رہ جاتا ہے۔ تو اس کا سسٹم یہی ہے کہ کسی ایک آدمی کو ذمہ داری دی جائے، بھائی کہ آپ کا کام ہے کہ کبھی کوئی مسافر آ جائے تو آخر میں آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کھانا کھائے ہو کہ نہیں کھائے ہو، اور نہیں تو وہ انتظام کریں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، ورنہ ایسا چلتا رہے گا جیسا چلتا ہے، ایک دوسرے کے سہارے پر مس ہوتا رہے گا۔ تو آپ نے کیا بہترین طریقہ دیا کہ بھئی ایسا فکس کر دیا جائے۔ تو آپ نے ایسے عبد الرحمن بن عوف کو سعید بن ربیع کے حوالے کر دیا۔ فاض علی ان یناصفہ اہلہ و مالہ، اب انصار کی اثار دے کے قربانی، تو سعید بن ربیع نے اپنے مال و عیال کا 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے کو عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ کہا بھائی ہمارا آپ کا درمیان بھائی چارہ اور نبی نے کرایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی دیکھ ریکھ کرے بزبان حال کہ ہمارا یہ پورا مال ہے اور اس کو میں 2 حصوں میں کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے حوالے۔ ایسی اثار و قربانی کا جذبہ تاریخ میں ملتی نہیں۔ چنانچہ لیکن مہاجرین بھی ایسے نہیں تھے، آج تو ایسا موقع ملے تو بیٹھ کے کھاتے رہیں گے، کیا فرق پڑتا، سامنے والا کھیرا ہم بیٹھ کے کھاتے رہیں، لیکن نہیں، وہ اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے جب تک ان کی مجبوری تھی،
اور ہاتھ پیر مارتے رہے. جیسے ہی ان کے پاس انتظام ہوا اور وہ دوسرے کے اوپر بوجھ بھرنا چھوڑ دیے. آج کا معاملہ بڑا الٹا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں جب سعید بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ بھی میرا مال آدھا لے لو, کہہ رہے ہیں فقال عبد الرحمن بارک اللہ لک وفی اہلک و مالک, تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نے کہ اللہ آپ کے مال و اولاد میں برکت دے. یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کا آدھا پراپرٹی میں لے لوں اور آدھے کا آدھا, ایسا نہیں. پھر انہوں نے کہا ایک مہربانی کرو, کیا دلنی علی السوق, ایسا کرو مجھے بازار کا راستہ بتاؤ, یہاں بازار کا مارکیٹ, اور مجھے وہ راستے کی رہنمائی کر دو, بس اتنی ضرورت ہے, باقی مجھے آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں. تاجر آدمی جائے سی بس دیوار میں 24 گھنٹہ تجارت ہی چلتا ہے. تو کہہ رہے فرما دو. فرما شہر من عقد و ثمن, چنانچہ ان کو بازار کا راستہ بتا دیا گیا اور تجارت شروع کر دی. کہہ رہے تجارت جب شروع کی تو انہوں نے پنیر اور گھی میں فائدہ ہو گیا. یعنی انہوں نے بزنس جو شروع کی وہ پنیر اور گھی. آج کے لوگ آج اتنا چھوٹا دھندا کریں گے تو بہت بڑا کریں گے, ورنہ کچھ نہیں کریں گے. بہت سارے بے روزگاروں کو کہہ دیا ٹماٹر بیچو ٹھیلا لگا کر, کیا دقت ہے, سبزیاں بیچو لوگ کما رہے, لیکن نہیں کریں گے تو بہت بڑا بزنس کوئی ایسے نہیں بنتا اچانک آسمان سے چھپر پھاڑ کے نہیں آتا. دھیرے دھیرے آدمی ترقی کرتا پھر بہت بڑا بنتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ پنیر اور گھی کا بزنس شروع کیے اور اس میں ان کو فائدہ ہو گیا. کہہ رہے معاملہ چلتا رہا اور بہت مالدار صحابی یہ بن گئے. چنانچہ آتا ہے کہ بعد فرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا. یعنی ایک وہ دور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو دوسرے کے محتاج بن گئے. اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا وَعَلَيْهِ وَزَرٌ مِّن صُفْرَةٍ, تو ان کے کپڑے پر زردی کا نشان تھا. زردی نشان ہوتا تھا جو خوشبو کے لیے شادی کے موقع پر وہ استعمال کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ عبدالرحمن بن عوف کے کپڑے پر وہ خوشبو والا نشان ہے جو شادی کے موقع پر لگایا جاتا ہے. فقالا, تو آپ نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہیم یا عبدالرحمن, تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو پوچھا عبدالرحمن معاملہ کیا ہے بھئی, یہ خوشبو شادی کے موقع پر ہوتا کیا معاملہ ہے؟ فقال یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار, تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا, یعنی میں نے شادی کر لی. اب دیکھیں شادی کتنے سادگی سے کی ہے, نبی کو پتہ نہیں ہے, پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فما سکت فیہا, آپ نے اسے مہر کیا دیا. یہ سوال, یہی تو اصل ہے. ہمارے یہاں مہر میں ڈنڈی مار دیتے یا تو ولیمہ ختم کر دیتے, جو کہ اصل یہی نکاح شادی میں, اور باقی سب کچھ ہو رہا ہے. مکان بن رہے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, اس کی ڈیزائن سب کچھ ہوگا, اور لیکن جو اصل کام ہے مہر 2-4 ہزار, پتہ نہیں چلتا دولہا مالدار ہے کہ غریب ہے, کیونکہ مالدار کا بھی وہی مہر ہوتا ہے اور غریب. اسی لیے تو اسلام نے فکس نہیں کیا ہے کہ بھئی جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنے حیثیت کا اظہار اس مہر میں تو کرے نا, لیکن یہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو پوچھا بھی مہر میں کیا دی ہو, کیونکہ بھئی آپ شادی کی ہو تو آپ کی حیثیت کا پتہ کہاں سے چلے گا, مہر سے چلے گا, ورنہ وہ سوٹ بوٹ کرتا پر سب پہن کے آ جاتے, کوئی لوگ ادھار کے پہن کے آ جاتے, کوئی کرائے پہ لے کے آ جاتا ہے. یہ بتاؤ مہر میں کیا دی ہو. چنانچہ وہ کہتے ہیں فقال وزنا نوات من ذهب, چنانچہ جو اللہ کے رسول کھجور کے گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا, اور یہی ہے ہمارے یہاں 2-4 ہزار دے دیے, اور اس کے بعد کہ کبھی ساتھ میں پانی ڈالا کیا جائے, مسجد میں پانی ڈالو, ختم کہانی. یعنی اس بچے کا کوئی ویلو ہی نہیں ہے, وہ 2-4 ہزار اس کا ویلو ہے. وہاں دیکھیے اس زمانے کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولیم ولو بالشاہ, ٹھیک ہے مہر دے دی آپ نے, اب ایسا کرو تم ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. اس کے سنت فضیلت ولیمے کی, ہمارے یہاں سب کچھ ہوگا, آخر میں کیا ہوگا, ولیمہ ختم ہوگا. تو یہی ہوگا نا کہ جو شادی بالکل سادگی اسی میں بھلائی, جتنا زیادہ آپ شادی کو رنگین بنائیں گے تباہی کا راستہ فکس, اور پھر شادی مشکل ہو گیا نا. شادیوں کے ساتھ اتنے مسائل ہو گئے, عالیشان بلڈنگ ہونی چاہیے, مکان ہونا چاہیے, ایسی تیاری ہونی چاہیے, وہ ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہو, بچے کی عمر 30, 35, 40 سال ہو رہی ہے. بھائی اصل تو جوانی پہ چاہے کہ 18-20 سال ہے, اور وہ 18-20 سال کی جو جوانی ہے نا اس کے بعد وہ جوانی بڑھے گی نہیں, وہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی.
تو بہترین جو جوانی کا حصہ تھا وہ تو ایسے ختم ہو رہی ہے، وہ مکان اور بلڈنگوں اور شادی کی تیاری میں ہو رہا. بھائی بعد میں بھی تیاری کرنے کیا پتہ، یہ جو جوانی جاری ہے واپس تھوڑا لوٹ کے آئے گی، جو نقصان ہو رہا. پھر جوانی جو فتنے والی چیز ہے اس کی حفاظت شادی سے ہوتی ہے، نکاح سے ہوتی ہے. تو شادیوں کو مشکل ہوا، بے حیائیاں آسان ہو گئی، زنا ہو گئی. اس لیے اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا ہے تاکہ زنا پر کنٹرول کیا جائے سکے اور بے حیائی کو روکا جا سکے. لیکن چونکہ آج دوسروں کی بات تو چھوڑو، مسلمان بھی شیطان کے نقشے قدم پر چل رہا. بالکل شیطان چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف کام کرو، مسلمان کہتا ہے بالکل ٹھیک، آپ جیسا کرتے ہو ویسا ہی ہو رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.